السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ہر دل کی دھڑکن علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی بہت ہی نصیحت آمیز ایک چھوٹی سی کلپ، ایک گفتگو، ایک ایسی گفتگو جس میں حضرت نے شوہر بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنے کی دوائی بتائی ہے، روایت کو بیان کیا ہے۔ اور آپ نے کہا ہے اپنی زبان سے بڑے اچھے انداز میں آپ نے کہا ہے کہ شوہر جو ہے یہ رکشہ چلانے والا ہوتا ہے، رکشے کی طرح ہوتا ہے، شادی کے بعد شوہر رکشے کی طرح بن جاتا ہے۔ تو کس طرح آپ کی گفتگو ہے، پوری گفتگو سنیے اور آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ باکس میں بتائیے حضرت کی گفتگو آپ کو کیسی لگی۔ گفتگو آپ کے سامنے سنیے علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ کو۔ ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے، 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے۔ رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں، ایک طرف ماں ہوتی ہے، ایک طرف بیوی ہوتی ہے۔ رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے، اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا۔ تو اتنی بات یاد رکھو، رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے۔ تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں، دونوں میں۔ عورتیں ہیں، عورتوں کا مزاج ہے، ان کی فطرت میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں، میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا۔ تو بہرحال ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے۔ شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے، شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے۔ اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی ہیں تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مٹھاس کو محسوس کرو۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا، کام مہنگا ہے، علاج 40 دن کا کورس ہے، میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں، اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے، 40,000 کا خرچہ بھی ہے۔ کہا چلے گا، اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کرنا۔ روز جو چپڑ جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس، انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی۔ کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے، جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے، جیسی گھر میں چلے۔ تو ان کو طریقہ دے دیا، 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے، کہاں گئے؟ کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے۔ جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا۔ اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی، اس کو جتنا چلانا تھا چلائی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہا ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی، لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی۔ دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی، آج پھر وہ چلانے لگی، لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گئے۔ دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہے جواب نہیں دے رہا، تو خاموش رہی۔ تھوڑا ہی آج چلائی، اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی۔ تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے، عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا،
کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب۔ قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر، کچھ تو بولو۔ کہا نا گولی ہے منہ میں۔ کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا، خاموش، تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے۔ مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے۔ وہ دعا کرتی رہی، میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا، گولی تھی، اور سو گئے۔ چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی، بتاؤ تو صحیح پیر دباؤں کہ سر دباؤں، کیا خدمت کروں، کیا کھانا پسند کرو گے، میٹھا لوگے فلاں، کیا بناؤں تمہارے لیے؟ شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے، بہت کام کی ہے۔ 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا، گولی میں کھا رہا ہوں، اثر بھی بیگم کو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے، کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں، 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے، آپ پورے پیسے لے لیں، آپ کا بڑا احسان ہے۔ گھر شانت ہو گیا، میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے، جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے؟ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف کچھ نہیں، میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر۔ بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے، علاج ویسے ہی ہو جائے گا۔ ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ اکثر زندگی کی حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھی حضرت کی بہت ہی شاندار، بہت ہی نصیحت آمیز گفتگو حضرت کی رہی۔ اس کو سننے کے بعد یقیناً ہر وہ انسان سکون کی سانس لے گا جو اپنی بیوی سے پریشان ہے۔ اگر بیوی سے پریشان ہے، بیوی زیادہ بولتی ہے، تو آپ بھی اس گولی کا استعمال کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، ان تک پہنچائیے جو بیوی سے پریشان ہیں اور روز لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی سکون آئے گا اور آپ بھی سکون کی زندگی جی سکیں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کہ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔